السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن لوگوں کی تہجد اللہ قبول نہیں کرتا؟ آپ اکثر سوچتے ہوں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صفات بیان فرما دیجیے، ان کی خرابیوں کو ہمارے لیے واضح کر دیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جن سے ہیں اور رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ معزز ناظرین، ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہاں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، آپ جب بھی تنہائی میں گناہ کرنے سے پہلے کم از کم اتنا سوچ لیا کریں کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو اللہ اسی حالت میں اٹھائے گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ دوسرے نمبر پر، مجھے یہاں تنہائی میں گناہ کرتے کوئی نہیں نہ دیکھ رہا تو میرا اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، اور دو فرشتے جو میرے کندھوں پر اس نے مقرر فرمائے ہیں وہ میری ہر بات لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ دعا کب قبول کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی میں جتنی زیادہ دعائیں کریں گے، اللہ پریشانی، تنگی اور مصیبت میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ تہجد انتہائی اہم فریضہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز تہجد پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ایک دفعہ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا لمبا قیام اللیل کیوں کرتے ہیں؟ اتنی لمبی نماز تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ جس گھر میں کئی دن چولہے نہ جلتے ہیں اور جس کے ایک ہی سال میں محبوب شخصیات کے جنازے اٹھانے پڑے، آپ کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ایک ہی سال اس دنیا سے چلے گئے، اور 3 بیٹوں کا دنیا سے جانا، مکے سے لوگوں نے میرے محبوب کو نکال دیا، جن کو چمڑے اور سوکھی روٹیاں اور گھاس کھانے پر مجبور کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ مال و دولت عطا کروں گا، اگر میری ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شکر گزار بندے تھے، تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اور پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے، تہجد کے لیے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، بہنوں، اگر پوری دنیا سے نا امید ہو چکے ہیں تو آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں، اللہ کو اپنے دکھ سنائیں۔ اللہ آدھی رات اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور آواز لگا کر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دکھی میں اس کے دکھ دور کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین کرام، لوگوں کے سامنے مت روئیں، لوگوں کو اپنے دکھ مت سنائیں۔ وقتی طور پر لوگ آپ کے دکھ سن لیتے ہیں، لیکن جیسے اٹھ کر تھوڑے دور چلے جاتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور یاد رکھیے گا، لوگوں سے مت مانگا کریں، لوگوں سے مانگیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے مانگا کرو، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصے ہوتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب اللہ سے مانگنا ہے تو زیادہ مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہاں، اگر اللہ آپ کو عطا کرے گا تو اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہونی، اور نہ وہ غریب ہوتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سخی غنی نہیں، سبحان اللہ۔ تہجد کے وقت سردیوں میں اگر آپ روزانہ اٹھ کر وضو کر کے اللہ کے سامنے روئیں گے، نوافل ادا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، استغفار کریں گے، تو آپ یہ چیز محسوس کریں گے کہ آپ کو دلی تسلی، سکون اور اطمینان محسوس ہوگا۔ یہ نشانی ہے سردیوں میں دعا قبول ہونے کی۔ معزز ناظرین کرام، اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دل پریشان پریشان رہتا ہے، دل اداس اداس رہتا ہے، کوئی حل بتائیں۔ جب آپ لگاتار تہجد پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کے قریبی ساتھی دوست بن جائیں گے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، سورۃ الزاریات۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں، سورۃ الفرقان، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ اللہ کے سچے دوست اور ولی بننا چاہتے ہیں تو جہاں 5 وقت فرض نماز کے ساتھ روزانہ قرآن کی تلاوت اور تہجد کا اہتمام کیا کریں، پھر آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی اس دعا کو اسی وقت قبول فرمائیں گے۔ معزز ناظرین کرام، تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس کی ریاکاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ تہجد قیام اللیل جیسی عبادت اس وقت کی جاتی ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے، تو سچا ہے، تیرا قول سچا، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے پاس اپنے جھگڑے لے گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا، پس تو مجھے معاف کر دے میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں، اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے، اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیا، اور وہ بھی جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، صحیح البخاری۔ حضرت ربیعہ بن کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو، تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا یا اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کی بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نفل نماز زیادہ سے زیادہ ادا کرو، صحیح مسلم۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، آپ کی قربت حاصل ہو، آپ کا پڑوس مل جائے، تو زیادہ سے زیادہ نفل نماز ادا کیا کرے تہجد کے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی نماز ہے، صحیح مسلم۔ جبکہ ایک اور حدیث شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کریں، قیام اللیل۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے قیام اللیل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آپ گینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کرے اور غرباء کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ سنن ترمذی۔ معزز ناظرین کرام، دعا ہے اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، اجر و ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔